السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایرانی وزارت خارجہ عباس عراقچی کا دورہ پاکستان۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کا دوسرا دورہ پاکستان۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، خطے کی مجموعی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 روز میں پاکستان کا دوسرا دورہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، خطے کی مجموعی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوششیں، پاکستان ایک بار پھر مرکزی نگاہ بن گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے طوفانی دورے جاری، پہلے پاکستان، پھر عمان اور پھر پاکستان کا دورہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا گیا۔ عباس عراقچی پاکستان میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ عباس عراقچی نے عمان میں 18 گھنٹے گزارے۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کی عمان کے سلطان سے اہم ملاقات ہوئی۔ خطے کی مجموعی صورتحال، مذاکراتی عمل اور ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے پاکستان آمد سے قبل سعودی عرب، ترکیہ، قطر اور فرانسیسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ شیڈول کے مطابق عباس عراقچی اسلام آباد میں حکام سے ملاقاتوں کے بعد ماسکو کے لیے روانہ ہوں گے۔ مشرقی وسطی میں حالات سازگار بنانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے طوفانی دورے جاری، پاکستان کے بعد عمان اور عمان کے بعد پھر پاکستان آ گئے۔ عباس عراقچی نے عمان میں انتہائی مصروف دن گزارے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مسقط میں عمان کے سلطان سے ملاقات کی، خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ثالثی کی کوششوں پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ بات چیت میں خطے میں امن کی بحالی اور کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے مذاکراتی عمل اور ثالثی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی گزشتہ 12 سے 18 گھنٹوں کے دوران عمان میں موجود تھے۔ الجزیرہ کے مطابق دورہ پاکستان آنے سے قبل عباس عراقچی نے ترکی، قطر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے کیے۔ امید ہے ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو۔ پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی ایک بار پھر تعریف، کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل بہترین ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ امید ہے ایران سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا، ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہوگی۔ Well, I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But, you know, it's a 17, 18-hour flight. I said, when is this meeting taking place? And it was like going to be on Tuesday, and it was Saturday, and they're leaving, you know, and by the time they get there, it's hours and hours and hours of flying. And I said, we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly, but we have secure lines. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں کے ساتھ سالانہ ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو حصار میں لے لیا اور تقریب سے باہر لے گئے۔ باہر لے جاتے ہوئے ٹرمپ لڑکھڑا گئے۔ فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ ٹیبل کے نیچے چھپ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملزم نے مرکزی دروازے کی طرف آنے کی کوشش کی اور کوشش میں بال روم کے باہر کھڑے اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ نیشنل کیپٹل ریسپانس اسکواڈ نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق شوٹر نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ کے قریب فائرنگ کی۔ صدر ٹرمپ نے واقعے کی CCTV اور مشتبہ شخص کی تصویریں اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر جاری کر دی ہیں۔ پے در پے سیکیورٹی بے سود، محفوظ ترین صدر غیر محفوظ، امریکی صدر ٹرمپ پھر بال بچ گئے، مسلح ملزم ہدف تک نہ پہنچ سکا، سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر گولیاں چلا دیں۔ امریکی صدر کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں تقریب جاری تھی۔ ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، JD وینس سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے، جس پر بال روم میں افراتفری مچ گئی۔ مسلح اہلکاروں نے فوری اندر داخل ہو کر پوزیشن سنبھال لی۔ سیکرٹ سروسز کے اہلکاروں نے ٹرمپ کو حصار میں لیا۔ ٹرمپ تھوڑے لڑکھڑائے،
اور پھر اہلکار انہیں ہال سے باہر لے گئے۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے گرفتاری کے دوران سخت مزاحمت کی۔ ایک اہلکار کو گولی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے وہ محفوظ رہا۔ حملہ آور کا ہدف میں ہی تھا۔ واقعے کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حملے کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حملہ آور نے 50 گز دور سے حملے کی کوشش کی۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے بروقت اقدام اٹھایا۔ جلد معلوم کر لیں گے کہ کیا یہ واحد شوٹر تھا۔ جو لوگ بہت بڑے اقدامات کرتے ہیں وہ بڑا اصرار چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس ملک کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم نے امریکہ کی حالت بہتر کی، بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں۔ And has been captured. They go into his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening. And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے شخص کی شناخت 31 سالہ کول تھامس ایلن کے نام سے کر لی گئی ہے۔ حملہ آور کا تعلق ریاست کیلیفورنیا سے ہے۔ ڈی سی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران حملہ آور کو کوئی گولی نہیں لگی۔ ممکنہ طور پر حملہ آور ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ادھر ایف بی آئی ایجنٹس نے لاس اینجلس میں حملہ آور کے گھر کو سیل کر دیا۔ خبر دیں گے آپ کو، صومالی قزاقوں کے ہاتھوں اغوا، پاکستانیوں کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ بحری قزاق مغویوں پر تشدد بھی کر رہے ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تاحال ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے اہل خانہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ حکومت ان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں سعد گجر کی رپورٹ میں۔ تجارتی بحری جہاز پر ملازمت کرنے والے 11 پاکستانی سمندر سے اغوا ہو گئے۔ صومالیہ کے بحری قزاقوں نے جہاز کے عملے کو اغوا کر کے یرغمال بنا رکھا ہے۔ قزاق $70 لاکھ تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ آخری خواہش ہے، اب کیا پتہ اپنے آپ سے بات نہ کر پاؤں کیونکہ یہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیے گا، عائشہ اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو پڑھا لیجیے گا، اچھا کر لیجیے گا اور آپ دل مضبوط کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کراچی میں متاثرین کی فیملیز سخت اذیت سے دوچار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے اقدامات جلد عمل میں لائے جائیں۔ ابھی تک ہمیں کسی نے اپروچ نہیں کیا، بس تھوڑی سی دیر کے لیے ان کو موبائل شاید دیا گیا تھا، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں مشکل میں ہماری یہاں مدد کی جائے، اور 11 سے 13 پاکستانی ہیں سی مین۔ تو میری یہی گزارش ہے حکومت سے بھی کہ جلد سے جلد کوئی رابطہ کریں۔ میرے بابا کو یہاں صحیح سلامت واپس لائیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کس حال میں کھانا کھایا نہیں کھایا، مجھے نہیں پتا۔ صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی فیملی سے گورنر سندھ نہال ہاشمی نے رابطہ کیا۔ ٹیلی فون پر ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ 21 اپریل کو صومالی بحری قزاقوں نے جہاز پر دھاوا بول کر عملے کو اغوا کیا تھا۔ مغویوں میں 11 پاکستانی بھی شامل تھے۔ یہ معاملہ 11 پاکستانیوں کا نہیں بلکہ ان 11 خاندانوں کا ہے جن کے پیاروں کو بحری قزاقوں نے یرغمال بنا کر رکھا ہے۔ جو فیملیز اب حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو جلد سے جلد وطن واپسی لایا جائے۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ہمراہ سعد گجر، بول نیوز، کراچی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔